رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا نوروز کی مناسبت پر نئے ہجری شمسی سال 1402 کے عنوان سے خطاب 20 مارچ 2023۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم مقلب القلوب والابصار، یوم مدبر اللیل والنہار، یوم محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ عید نوروز رو تبریک عرض میکنم۔ اے دلوں اور نگاہوں کو پلٹنے والے، اے رات اور دن کا نظام چلانے والے، اے سال اور احوال کو تبدیل کرنے والے، ہماری حالت کو سب سے اچھی حالت میں تبدیل فرما دے۔ ایرانی قوم کے فرد فرد کو عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر شہیدوں کے معزز اہل خانہ کو، جنگ میں اپنے اعضائے جسمانی کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو، جنگ میں ایثار سے کام لینے والوں کو، عوام کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو، اور اسی طرح ان دوسری اقوام کو بھی جو نوروز مناتی ہیں اور اسے اہمیت دیتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی کو یہ باشرف عید مبارک ہو۔ اس سال فطرت کی بہار کی آمد، معنویت و روحانیت کی بہار یعنی ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہوئی ہے، اور جس طرح سے بہار کے بارے میں کہا گیا ہے نسیم بہاری سے اپنے تن کو نہ بچاؤ، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی روحانیت کے بارے میں بھی ہمیں اس جملے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تمسک کنیم به این جمله الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ بے شک تمہاری دنیا کے اوقات میں کچھ مناسب موقع ہیں، ان سے ضرور فائدہ اٹھاؤ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روحانیت کی نسیم سبھی کے شامل حال ہے، اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کو اس روحانی، الہی اور معطر ہوا کی جھونکے کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت میں اپنی اس گفتگو میں 21 مارچ 2022 سے لے کر 20 مارچ 2023 پر ایک اجمالی نظر بیان کروں گا، اور اسی طرح اس وقت شروع ہونے والے اس سال پر اجمالی نظر ڈالوں گا۔ 1401 ہجری شمسی کا سال مختلف واقعات و تغیرات کا سال تھا، چاہے وہ معاشی تغیرات ہوں، چاہے سیاسی واقعات ہوں، چاہے سماجی واقعات ہوں۔ ان میں سے کچھ شیریں تھے تو کچھ تلخ۔ انسان کی زندگی کے تمام برسوں میں، اور خاص طور پر ایک وسیع نگاہ میں، اسلامی انقلاب کے بعد کے ایرانی قوم کے دیگر برسوں کی ہی مانند، میرے خیال میں 1401 ہجری شمسی سال میں قوم کے سامنے جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ ملک کی معیشت کا مسئلہ تھا، جو عوام کی روزمرہ کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اس معاملے میں بھی، معیشت کے معاملے میں بھی کچھ تلخیاں تھیں، کچھ شیرین باتیں بھی تھیں۔ بعض شعبوں میں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا کچھ تلخی بھی تھی، تو بعض معاملوں میں کچھ شیرین باتیں بھی تھیں جو معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے اور مجموعی طور پر ان پر نظر ڈالنی چاہیے۔ تلخیوں میں زیادہ تر افراط زر اور مہنگائی تھی، جو واقعی بہت تلخ اور سخت ہے، خاص طور پر غذائی اشیاء اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے وسائل کی مہنگائی۔ جب غذائی اشیاء اور زندگی کے بنیادی وسائل کی قیمت میں کافی اضافہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ دباؤ معاشرے کے سب سے نچلے طبقوں پر آتا ہے، کیونکہ ایک فیملی باسکٹ میں ان کے لیے سب سے بڑا حصہ غذائی اشیاء اور زندگی کے بنیادی اور ضروری وسائل کا ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ دباؤ ان پر پڑتا ہے، اور یہ چیز تلخیوں میں سے تھی۔ اور میرے خیال میں ملک کے اہم معاشی مسائل میں یہ چیز زیادہ بنیادی اور زیادہ اہم تھی جو تلخ تھی۔ البتہ اسی معاشی شعبے میں بہت سے اچھے کام بھی انجام پائے، ایسے تعمیراتی کام بھی ہوئے جو معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ان تعمیراتی کاموں کو جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ وہ عوام کی زندگی اور ان کی معیشت کی بہتری پر
منتج ہوں اور ان کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ سن 1401 ہجری شمسی سال میں جہاں تک میرے پاس معلومات ہیں ملک میں پروڈکشن کی حمایت کی گئی، کئی ہزار بند پڑے اور گنجائش سے کم کام کرنے والے کارخانوں نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، البتہ جتنی تعداد کی میں نے پچھلے سال سفارش کی تھی اتنی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن ان کمپنیوں کی تعداد میں قابل توجہ حد تک اضافہ ضرور ہوا ہے۔ ان کمپنیوں کی پروڈکٹس کی قدر میں اور تعداد میں اضافہ ہوا، روزگار کے مسئلے میں بھی کافی پیش رفت ہوئی، یعنی بے روزگاری میں کچھ فیصد ہی صحیح کمی واقع ہوئی اور روزگار میں کسی حد تک اضافہ ہوا، جو بہرحال غنیمت ہے۔ وہ نمائش جو سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے صنعت کاروں نے لگائی تھی، اور اسی طرح وہ نشست بھی جس میں ملک کے اہم صنعت کاروں نے حصہ لیا اور ان میں سے بعض نے اپنے خیالات بھی پیش کیے، واقعی مسرت بخش تھی۔ ملک کے صنعت کاروں کے پروڈکشنز کے بارے میں میری رائے مثبت ہے اور اچھا کام انجام پایا ہے۔ بعض معاشی اشاریوں میں پیش رفت ہوئی، انشورنس میں ہمارے انڈیکیٹرز اچھے ہیں، تعمیرات میں، پانی، گیس، سڑک، ماحولیات وغیرہ کے شعبوں میں اچھے کام انجام پائے ہیں۔ البتہ جیسا کہ میں نے کہا اور اب زور دے کر عرض کر رہا ہوں، ان کاموں کا عوام کی زندگی میں اپنا اثر دکھانا چاہیے اور عوام کی زندگی میں آسائش پر منتج ہونا چاہیے۔ یہ کام کب ہوگا؟ کب ایسی صورتحال بنے گی؟ جب یہ سلسلے جاری رہے، جب ان کاموں کے سلسلے میں ٹھوس اور گہری منصوبہ بندی ہوتی رہی اور اس پر عمل ہوتا رہے۔ انشاءاللہ اس سال یہ کام جاری رہیں گے تاکہ یہ تعمیری کام لوگوں کی زندگی میں رونق اور لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقوں کے دسترخوان میں گشائش اور آسانی پر منتج ہوں۔ البتہ یہ نکتہ بھی مد نظر رہنا چاہیے، معاشی مسائل اور معاشی مشکلات صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہیں۔ آج دنیا کے بہت سے ممالک، شاید کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو ایک خاص قسم کے معاشی مسائل کا سامنا ہے، یہاں تک کہ دولت مند ممالک، مضبوط اور پیش رفتہ معیشت رکھنے والے ممالک کو بھی واقعی ان کے سامنے بہت زیادہ سخت مسائل اور دشواریاں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے بعض ممالک کی صورتحال تو ہم سے بھی کہیں زیادہ خراب ہے۔ مضبوط معیشت والے ممالک میں بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، جس کی خبر آپ نے ابھی حال ہی میں سنی ہے۔ البتہ بعض ممالک کی خبریں دی گئیں اور بعض کی نہیں دی گئیں، لیکن وہ خبریں بھی سامنے آ جائیں گی۔ بعض ممالک میں بینکس دیوالیہ ہو رہے ہیں، کھربوں کے غیر معمولی قرضے ہیں، اور یہ سب مشکلات ہیں، وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ وہ بھی انہیں برطرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، عہدیداروں کو کام کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے کہ سرکاری عہدیداروں کی پوری کوشش، ان کے علاوہ معیشت کے شعبے میں کام کرنے والوں، سیاسی اور ثقافتی کارکنوں کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سال کو ایرانی قوم کے لیے ایک شیریں سال بنا دیں، یعنی ہم کچھ ایسا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ عوام کے لیے نیا سال ایک شیریں اور مسرت بخش سال ہو، تلخیاں کم ہوں، شیرینیاں بڑھتی جائیں اور انشاءاللہ ہم کامیابیوں میں اضافہ کرتے جائیں۔ اب ہم اس سال کی بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سال میں بھی ہمارا کلیدی مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے مسائل کم نہیں، مشکلات مختلف ہیں، ثقافت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، لیکن اس سال میں بھی ہمارا اصلی اور بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے۔ یعنی اگر ہم انشاءاللہ معاشی مسائل کو کم کر سکے اور انشاءاللہ عہدیداروں نے اس شعبے میں ہمت سے کام لیا، غور و خوض کیا اور اہم کوششیں انجام دیں، تو ملک کے بہت سے دوسرے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ حکومت بھی، مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ بھی، معاشی شعبے میں کام کرنے والے بھی، اور جوان اور پرجوش جوان عوامی گروہ بھی، جن میں سے بعض گروہوں کو میں پہچانتا ہوں اور ان سے واقعی وابستگی رکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ اسی معیشت کے مختلف شعبوں میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان سب کی کوششیں ملک کی مشکلات اور عوام کی مشکلات کو دور کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ ان مشکلات کو دور کرنے کا کام کبھی بنیادی معاشی کاموں کے ذریعے ہوتا ہے،
جیسے پیداوار جو معیشت میں ایک بنیادی کام ہے، یعنی پروڈکشن، اقتصادیات میں ایک بنیادی کام ہے، یعنی انسانی اور اسلامی کاموں کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے معاشرے کے کمزور طبقوں کی دستگیری، ان کے لیے عوامی امداد اور عوامی تعاون۔ البتہ میں نے جو پروڈکشن کہا اور پیداوار پر زور دیا، تو پروڈکشن کے ساتھ سرمایہ کاری بھی اہم ہے۔ اس پر محترم حکومتی عہدیدار بھی توجہ دیں اور نجی سیکٹر کے لوگ بھی توجہ دیں۔ ہم تقریباً 2010 کے عشرے سے سرمایہ کاری کے لحاظ سے کافی پیچھے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک اہم خلا سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ تو میں تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے افراط زر کو بھی، ملکی پیداوار کو بھی، یہ چیزیں جو اہم ہیں، افراط زر جو اصل مشکل ہے، ملکی پیداوار جو یقینی طور پر معاشی مسائل سے ملک کی نجات کی کنجیوں میں سے ایک ہے، ان سب کو مد نظر رکھ کر سال کے نعرے کا اس طرح اعلان کرتا ہوں: افراط زر پر کنٹرول، پیداوار کا فروغ۔ یہ اس سال کا نعرہ ہے۔ مطلب یہ کہ عہدیداروں کی تمام تر کوشش ان دو موضوعات پر مرکوز ہونی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں سرکاری عہدیدار، اگلے مرحلے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معاشی کارکن، عوامی کارکن، وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، ثقافتی کارکن، ریڈیو اور ٹی وی کا ادارہ جسے ان معاملوں میں ثقافت سازی کرنی چاہیے۔ یہ سبھی ان دو اصلی نکات پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ پہلے مرحلے میں افراط زر پر کنٹرول، یعنی افراط زر کو حقیقت میں کنٹرول کریں اور کم کریں، جہاں تک ممکن ہو کم کریں، اور پھر پروڈکشن کو بڑھائیں۔ لہذا اس سال کا نعرہ یہ ہوا کہ افراط زر پر کنٹرول اور پیداوار کا فروغ۔ خداوند عالم سے سبھی کے لیے توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ اپنا سلام، عقیدت اور اخلاص عالم ہستی کی روح حضرت بقیت اللہ ارواح نافدہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے عظیم الشان امام خمینی کی پاکیزہ روح اور عزیز شہداء کی پاکیزہ ارواح کے لیے خداوند عالم سے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں، اور ایرانی قوم کے لیے خداوند عالم سے سعادت، مسرت اور حیات نو کی دعا کرتا ہوں۔ کچھ اور باتیں بھی ہیں جنہیں انشاءاللہ میں اپنی تقریر میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔